آج ہم جس ٹاپک پر غور کریں گے وہ ہے یسوع مسیح کی گرفتاری. کیا؟ یسوع مسیح کی گرفتاری. یہ ٹاپک میں نے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کی بائبلز میں یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے. آپ کھول سکتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ یسوع کی گرفتاری. اب اس کا ایک اور ٹائٹل ہے جو آپ کو ریکارڈنگ میں ملے گا، وہ ہے گرفتار کون ہوا، یسوع یا کوئی اور؟ گرفتار کون ہوا، یسوع یا کوئی اور؟ یہ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یسوع مسیح گرفتار نہیں ہوا تھا، بلکہ جب یہودا اسکریوتی اس کو پکڑوانے آیا تو یسوع مسیح غائب ہو گیا اور اس کی جگہ پر یہودا کی شکل خدا تعالیٰ نے بدل دی اور یہودا کو گرفتار کر کے لے گئے. آج ہم غور کریں گے کہ کون گرفتار ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یسوع مسیح کی حالت، یسوع مسیح کی باتیں، یسوع مسیح کی تعلیم اور بہت سارے روحانی اسباق آج ہم سیکھنے والے ہیں. تیار ہیں؟ آپ جو کچھ سنتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کو یوٹیوب کا لنک سینڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑے سادہ الفاظ میں آپ تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کروں گا. آئیے پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی آیت نمبر 3 سے 12ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. لکھا ہے خداوند کے کلام میں یوحنا کی انجیل میں، پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہن اور فریسیوں کے پیادے لے کر مشالوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ آیا. یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. یسوع نے ان سے کہا میں ہی ہوں. اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. پس اس نے ان سے پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ہی ہوں. پس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو. یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں کھویا. بس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا داہنا کان اڑا دیا. اس نوکر کا نام ملخص تھا. یسوع نے پطرس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ. جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا ہے کیا میں اسے نہ پیوں؟ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. یسوع نے باغ گتسمنی میں فتح پائی. وہ دعا ختم کر کے جب آخری بار پطرس، یعقوب اور یوحنا کے پاس آیا تو وہ تب بھی سو رہے تھے. اب باقی اناجیل میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو ریفرنس لکھوا دوں گا. وہ تب بھی سو رہے تھے. تب یسوع نے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیے جاتا ہے. سو رہے تھے وہ تینوں، یعقوب، یوحنا اور پطرس، تینوں سو رہے تھے. یسوع جب اب ان کے پاس آیا تو کیا کہنے لگا؟ اب سوتے رہو، اب سوتے رہو. ایک وقت آئے گا کہ جو سو رہے ہیں یسوع کہے گا اب سوتے ہی رہو. آپ کو وہ 10 کنواریوں والی مثال تو یاد آ گئی ہوگی. ان میں سے 5 عقل مند تھیں اور 5 بے وقوف تھیں. جو تیل لائی تھیں وہ دولہے کے ساتھ اندر داخل ہو گئیں. جن کی مشالوں میں تیل نہیں تھا وہ اندر داخل نہ ہو سکی، وہ سوتی رہیں.
بے شک نیند تو سب کو آئی، لیکن جن کی مشالوں میں تیل تھا وہ دولہے کے ساتھ اندر چلی گئیں۔ اب یہاں پر کچھ عالم یہ ہے کہ یسوع ان کے پاس آیا ہے اور وہ سو رہے ہیں۔ پہلے یسوع ان کو جگا کے گیا ہے، کیا کہہ کے گیا تھا؟ اٹھو اور دعا کرو، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ لیکن اب کی بار وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سوتے رہو، سوتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن آدم اب گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ دیکھو میرا وقت آ پہنچا ہے، اب میں پکڑوایا جانے کو ہوں، اب تم اٹھ بھی پڑو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ جب دعا کرنی چاہیے تھی تب تمہیں دعا کرنی چاہیے تھی، اب میں پکڑوایا جانے والا ہوں، اب سوتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا اس وقت کرنی چاہیے جب مصیبت ابھی دور ہو، ٹھیک نا؟ دعا کب کرنی چاہیے؟ جب مصیبت ابھی دور ہو، تب دعا مصیبت کو روک لیتی ہے۔ بے شک یہ والی مصیبت رکنے والی نہیں تھی، لیکن وہ یسوع کے لیے سپورٹیو پریئر تھی، یسوع کے لیے وہ مددگار دعا ہونے والی تھی، لیکن انہوں نے دعا نہیں کی۔ اب ہم بھی مصیبتوں میں پھنستے ہیں، ہم پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ گھریلو مصیبتیں ہو سکتی ہیں، وہ جاب کی مصیبت ہو سکتی ہے، وہ رشتہ داروں کی طرف سے کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، وہ فرینڈز کی طرف سے کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی طرح سے کوئی مصیبت ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مصیبت آ پڑے، جاگو اور دعا کرو۔ لیکن جب مصیبت آ جائے تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن اس وقت پھر زور زیادہ لگے گا، اس وقت شاید تلوار نکالنی پڑے، اس وقت تلوار سے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ مصیبت کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دور ہے اور آپ کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ آپ پر مصیبت آئے گی، اس سے پہلے کہ مصیبت آئے جاگو اور دعا کرو۔ دعا مصیبتوں کو روکتی ہے، دعا مصیبتوں میں زندہ رہنے کی قوت دیتی ہے۔ یسوع کو پتا تھا کہ اس نے پکڑوایا جانا ہے، یسوع کو پتا تھا کہ اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، یسوع کو پتا تھا کہ وہ مصلوب کیا جائے گا۔ اس نے دعا کی اور لکھا ہوا اس کی سنی بھی گئی، اور فرشتہ آ کر اسے تقویت بھی دیتا تھا۔ ہیلیلویا! جو مصیبتوں کے آنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اور پھر جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے سامنے وہ بڑی بہادری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یسوع جب شاگردوں کے پاس آیا، وہ سو رہے تھے، اس نے کہا سوتے رہو، آرام کرو۔ شاید جب یسوع ان کے پاس کھڑا ہو کر باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے سن لی اور وہ جاگ گئے۔ یہاں پہ پازز ہیں، تھوڑے تھوڑے آیتوں میں لکھی روانی کے ساتھ گئی ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے ہیں بیچ میں۔ اب یسوع ان کے پاس باتیں کر رہا ہے کھڑا ہو کے، تو وہ شاید جاگ گئے۔ جب وہ جاگ گئے تو یسوع نے کہا اٹھو چلیں۔ یہ متی کی انجیل 26ویں باب کی 45ویں اور 46ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ یسوع ان سے کہتا ہے اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے، میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ اب مجھے یہ بتانا ہے آپ نے کہ کیا وہ شخص اگر کوئی اور ہوتا تو کیا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے؟ اگر یسوع کے علاوہ کوئی اور ہوتا، کیونکہ بہت سارے اس میں خیال پائے جاتے ہیں، ان خیالات کو میں آگے چل کے پیش کروں گا کسی اور لیکچر میں۔ تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ یسوع نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ اگر وہ یسوع نہیں تھا تو کیا وہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے؟ وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ صرف یسوع ہے، مالک کل جہاں ہے، جس کو پہلے سے پتا تھا کہ میں پکڑوایا جاؤں گا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہودا کہاں سے گھوم پھر کے آ رہا ہے۔ اسے ساری باتوں کا پتا تھا، اس لیے اس نے کہا دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے تھا، اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تھی، وہ باتیں کر رہا تھا تو یہودا آ پہنچا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تھی جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، لاٹھیاں تھیں، مشالیں تھیں، لالٹینیں تھیں۔ وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ یہ لوگ سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اب اوپر آپ نے پڑھا کہ وہ رومی سپاہیوں کی ایک پلٹن تھی ان کے ساتھ،
رومی سپاہیوں کی ایک پلٹن تھی اس کے ساتھ، اور پلٹن میں 600 لوگ ہوتے ہیں. کتنے سپاہی ہوتے ہیں؟ 600 سپاہی ہوتے ہیں. ایک پلٹون میں 600 سپاہی ہوتے ہیں. ہاؤ مینی؟ 600 سپاہی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سردار کاہنوں کے لوگ تھے، سردار کاہنوں کی ہیکل کی جو فوج تھی وہ الگ تھی، اور فریسیوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ الگ تھے. یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 700 800 1000 کے قریب یہ لوگ تھے جو یسوع کو پکڑنے آئے تھے. ہاں میں نہیں، قریباً 1000 کے قریب لوگ تھے جو یسوع مسیح کو پکڑنے آئے. یسوع مسیح اکیلا اور نہتا پکڑنے کتنے آ گئے ہیں؟ 1000 کے قریب اس کو پکڑنے آ گئے ہیں. لگتا ہے کہ یہودا بڑا پکا انتظام کر کے آیا تھا. اور میں اس کو امیجن کر رہا تھا، میں اس کو سوچ رہا تھا جب، تو یہودا ان کے آگے آگے ہوگا، یہودا ان کے آگے آگے ہوگا، اور شاید تھوڑے وقفے پر بھی ہو، شاید وہ ان سے کوئی 10-20 قدم آگے ہو، اور وہ یہ ظاہر کر رہا ہو کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو صرف اپنے استاد سے ملنے آیا ہوں، میں تو اپنے ربی سے ملنے آیا ہوں. یہودا یسوع کو زیادہ تر ربی یا استاد کہتا تھا، وہ زیادہ تر اس کو خداوند نہیں کہتا تھا. دیکھیں یہودا کی یہ نشانی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو خداوند یا خدا نہیں کہتا تھا، وہ یسوع مسیح کو ربی یا استاد کہا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کو استاد ہی مانتا تھا، وہ اس کو ربی ہی مانتا تھا. جس طرح سے اور بہت سارے ربی تھے، ان کے شاگرد ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ سمجھتا کہ یسوع بھی ایک ربی ہے اور اس کے بہت سارے شاگرد ہیں. وہ یسوع مسیح کو ربی مانتا تھا. وہ یسوع سے تھوڑا آگے آگے ہوگا، دور ہوگا، اور وہ دوسرے لوگوں سے جو پیچھے پلٹن آ رہی ہے، اور پیچھے جو فریسیوں کے لوگ ہیں، بزرگوں کے لوگ ہیں، سردار کاہنوں کے لوگ ہیں، ان سے وہ آگے آگے ہے. اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں، آئی ایم ناٹ ود دیم. اے استاد، وہ تجھے پکڑنے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کہ جب وہ یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس نے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے یسوع مسیح کا منہ چومنا شروع کر دیا. جب پھا ماریا تو منہ چومنا شروع کر دیتا. وہ اس نے یہ نشان دیا تھا کہ میں جس کا بوسہ لوں گا وہی ہوگا. اب یہ جو بوسہ ہے نا، یہ اس دور میں شاگرد اپنے استادوں کو دیا کرتے تھے، شاگرد اپنے استادوں کو چوما کرتے تھے عزت کی خاطر. بوسہ مختلف جگہوں پہ دیا جاتا تھا، ہاتھوں پہ، چیکس پہ، فورہیڈ پہ، یہ جگہ تھی. اور یہودا جو ہے وہ کس طرح سے بوسہ لے رہا ہے؟ جیسے اپنے استاد کا بوسہ لیتے ہیں. یہودا نے استاد کا بوسہ لیا، اور اس نے محبت کی جو علامت تھی اس کو نفرت اور غصے کی علامت بنا دیا. یہ محبت کی علامت تھی نا، محبت سے اپنے استاد کا منہ چومنا. اس نے منہ چوما تو صحیح، لیکن محبت سے نہیں. اس نے اس کی قیمت لی تھی. کتنی قیمت لی تھی؟ 30 روپے، 30 سکے اس نے لیے تھے. اور ایک اسکالر جان سٹارٹ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ غلام کی قیمت ہوتی تھی. جتنے کا ایک غلام بکتا ہے اتنے میں اس نے یسوع مسیح کو بیچ ڈالا. سو اس نے آ کر یسوع مسیح کا بوسہ لینا شروع کیا. اور اس نے بتایا تھا ان کو مرکز کی انجیل 14ویں باب کی 44ویں آیت میں، اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا. اس کا شاید یہ خیال تھا کہ کچھ نہیں کریں گے، پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. اسے شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے، حالانکہ یسوع ساتھ ساتھ بتاتا رہا تھا کہ ہونا کیا ہے. اور یسوع نے یہ بھی کہا تھا کہ ابن آدم کا پکڑوایا جانا تو ضروری ہے، لیکن افسوس اس کے باعث جس کے باعث وہ پکڑوایا گیا، اس سے بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا. اس نے آ کے چومنا شروع کر دیا یسوع مسیح کو، جپیاں شپیاں مارنی شروع کر دیں. اور میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ لازم نہیں ہے کہ جو آپ کو بہت بہت کٹ کے پیار کرتا ہے وہ آپ کے قریب ہو
ہو سکتا ہے کہ وہی آپ سے سب سے زیادہ دور ہو. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کئیاں نے مکھن لانا ہوتا ہے تو کئیاں نے مکھن دا ٹھیلا پھڑیا ہوتا ہے. وہ ٹھیلا ہی پورا مال دیندے نے. ڈاکٹر صاحب تہاڈے وانگو دا ہے ہی کون, تو ہی تے بھاجی ڈاکٹر لیاقت کیسا صاحب تو بھی چنگا کلام سنا لیندے ہو, حالانکہ مینوں پتہ ہے گل جھوٹ ہے. دیکھو انہاں دی عمر لنگ گئی ہے, وہ بزرگ ترین ہو گئے نے, ادوں بھی کلام سناندے ہن جدوں میں پیدا ہویا سا, ٹھیک نا. تو میں انہاں دا وانگو دا کیویں سنا سکنا, بندہ پوچھے. تو مینوں پتہ ہے کہ صاف صاف بٹرنگ ہون ڈئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ she is not with me, وہ میرے ساتھ نہیں ہے. مجھے میری اوقات کا پتہ ہے, میں کون ہوں, مجھے پتہ ہے میری ویلیو کیا ہے, مجھے پتہ ہے میں کتنا اچھا کلام سناتا ہوں. اب مجھے کوئی میرے استاد کے ساتھ کمپیئر, اور نعیم صاحب نہ تو ہی اچھا ہی سنا لیں دو یار, کیسی گل, میں نے اسے سیکھا ہے یار, میں نے اسے سیکھا ہے, he is my teacher, میں کیسے ان سے بہتر ہو سکتا ہوں. یسوع نے کہا ہے شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو, اس سے بڑا نہ ہو, اس کی مانند ہو جائے, یہی بڑی بات ہے. اس سے بڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. جڑا ہو تو ہی اپنے استاد نال بھی چنگا, تے دا مطلب جھوٹ بول رہا ہے. یہ بٹرنگ ہے, سیدھی سیدھی بٹرنگ ہے. تو کئی ٹھیلا پھڑ دینے, کئی چھری نہ لاندے نے. کیسے لگایا جاتا ہے ویسے بریڈ پہ بٹر کیسے لگایا جاتا ہے؟ چھری کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو کئی استادوں نے بھی چھری پھیر دینا, سمجھ گئے نا آپ. پرہیزی کھانا کھایا کرے بٹرنگ کے والے سے, یہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا. اگلے بندے کو پتا تو لگ ہی جاتا کیا ہو رہا ہے. اور اب دیکھیے نا, اب یسوع کے ساتھ غداری کس نے کی ہے؟ یہودا اسکریوتی نے. کس نے کی ہے؟ یہودا اسکریوتی نے. اور وہ کون تھا؟ He was disciple of Christ. وہ یسوع مسیح کا شاگرد تھا, وہ جو اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتا تھا, وہ جو اس کے ساتھ سفر بھی کیا کرتا تھا. یہ وہی ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ باغ گتسمنی میں بھی جایا کرتا تھا. یہ وہی ہے جس کو یسوع نے کہا ہے وہ میرا رفیق, میرا دلی دوست تھا. پڑھتے ہیں اس کو, زبور نمبر 55 آیت نمبر 12 سے 14 لکھا ہے, جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا, ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا. ذرا اس کو جذباتی ہو کے پڑھیے. وہ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا, ورنہ میں اسے برداشت کر لیتا. جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہی مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا, نہیں تو میں اسے چھپ جاتا. بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہم سفر, میرا رفیق, میرا دلی دوست تھا. ہماری باہمی گفتگو شیریں تھی, ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے, اور ہجوم کے ساتھ خداوند کے گھر میں پھرتے تھے. وہ یسوع کے ساتھ ہیکل میں بھی جایا کرتا تھا, وہ یسوع کے ساتھ مل کر دعا بھی کیا کرتا تھا, وہ یسوع کے ساتھ مل کر کھانے بھی کھایا کرتا تھا, وہ یسوع کے ساتھ بیماروں کے لیے دعا بھی کیا کرتا تھا. جب یسوع نے 2 کر کے بھیجا اور کہا چلتے چلتے منادی کرنا, بیماروں کو اچھا کرنا, کوڑیوں کو پاک صاف کرنا, مفت پایا ہے مفت دینا, تو ان میں یہودا بھی تھا. متی کی انجیل 10واں باب, اس میں یہودا بھی تھا. یہودا بھی معجزے کیا کرتا تھا. یہودا بھی تھا جو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. یسوع کہتا ہے کہ وہ کوئی دشمن نہ تھا, دشمن ہوتا تو مجھے کوئی فکر نہ ہوتی, کہ دشمن کا تو کام ہی یہ ہے. لیکن جس نے مجھے پکڑوایا وہ میرا دوست ہے, وہ میرا رفیق ہے, وہ میرا ہم سفر ہے, وہ میرا دلی دوست ہے. اس لیے میرا کلیجہ دکھ اور پریشانی سے پھٹا جا رہا ہے. دشمن کرے تو دکھ نہیں ہوتا, دوست کرے تو راتوں کو نیند نہیں آتی, اپنا کرے تو پریشانی زیادہ ہوتی ہے. دشمن تو پتہ ہے نا دشمن ہے, وہ جو ساتھ کھاتا رہو, وہ جو ساتھ پیتا رہو, وہ جو شادیوں میں بھی جاتا رہو. آپ کو پتہ ہے شادی میں بھی گئے تھے, ہاں, وہ کانے گلیل کی شادی میں
پہلا معجزہ یسو نے کیا، یسو کے شاگرد بھی اس کے ساتھ تھے، شادیاں بھی اکٹھی اٹینڈ کرتے رہے، کھانے بھی اکٹھے کھاتے رہے، فنکشنز میں بھی جاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ آخر اس نے اپنے آقا کو، اپنے ربی کو، اپنے استاد کو صرف 30 سکوں میں بیچ ڈالا، 30 سکوں میں بیچ ڈالا۔ اس نے بوسہ لیا، یسوع نے شکوے سے اسے کہا، لوکا کی انجیل 22 باب کی 48ویں آیت ہے، یسوع کا شکوہ، یہ ذرا اس کو شکوے کے انداز میں ہی پڑھنا ہے۔ یسوع نے شکوے سے کہا، اے یہودا، تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ اے یہودا، تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ بھلا کیوں؟ کیونکہ بوسہ تو استادوں کا لیا جاتا تھا محبت کے ساتھ، پکڑوانے کے لیے نہیں۔ اس نے دوستی اور محبت کی علامت کو ہلاکت کا آلہ بنا دیا۔ خبردار رہیے، آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو بوسہ تو لیتے ہیں مگر اندر سے خلاف ہوتے ہیں۔ فکر نہ کریں، اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، لیکن فکر نہ کریں، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہونے والا۔ آمین۔ یسوع کے ساتھ ساتھ رہا نا وہ، یہودا اسکریوتی یسوع کے ساتھ ساتھ رہا، شاگردوں میں تھا، وہ ساتھ ساتھ رہا، لیکن وقت سے پہلے وہ یسوع مسیح کو نہیں پکڑوا سکا، وہ یسوع مسیح کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو ابن آدم نے پکڑوایا ہی جانا تھا، اور ابن آدم پکڑوایا گیا۔ ایسے لگتا ہے، اسکالرز لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جنہوں نے یسوع کو گرفتار کرنا تھا وہ یسوع کو زیادہ پہچانتے نہیں تھے، وہ یسوع کو پہچانتے نہیں تھے، اس لیے تو یہودا نے کہا تھا جس کا میں بوسہ لوں گا وہی ہوگا۔ اور دوسری بات، وہ لالٹینیں بھی لے کر آئے تھے، وہ مشالیں بھی لے کر آئے تھے، انہیں شاید اس بات کا گمان تھا کہ یسوع کو جب پتہ لگے گا کہ مجھے پکڑنے آئے تو شاید وہ بھاگ جائے گا، وہ چھپ جائے گا۔ 14ویں کی رات تھی، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، 14ویں کی رات تھی، چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ 14ویں کی رات تھی نا جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تھے، 14ویں کی رات، اور چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ اور جب چاند چمک رہا ہو تو پہچاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ لالٹینیں لے کر آئے تھے کہ اگر کہیں وہ درختوں کی اوٹ میں چھپ جائے، درختوں کے سائے میں کہیں وہ چھپ جائے تو ہم اسے مشالوں اور لالٹینوں کے ساتھ ڈھونڈ سکیں۔ اور اگر ہمیں پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو یہودا نے تو وعدہ کیا ہی تھا کہ میں بوسہ لوں گا، اب وہ اندھیرے میں بھی بوسہ لے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہی ہے۔ بوسے کی خاص وجہ بھی بنتی ہے کہ شاید یسوع بھاگ جائے، شاید یسوع چھپ جائے اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے، اس لیے بوسہ لوں گا، جس کا میں بوسہ لوں گا نیرے چ بھی میں انہوں چما تو سمجھنا ہے ہوئی ہے، میں تو اس کو پہچانتا ہوں، 3 سال میں اس کے ساتھ رہا ہوں، 3 سال ہم نے کلوز ریلیشن شپ میں گزارے ہیں، ہم بڑے قریب رہے ہیں، اس لیے اسے گرفتار کر لینا جس کا میں بوسہ لوں گا۔ ان لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ یسوع یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان دینے اور پھر اسے واپس لینے کا اختیار ہے۔ یسوع نے اپنی جان رضاکارانہ طور پر دی ہے۔ آپ یسوع مسیح کی گرفتاری، مصلوبیت، اس کے جی اٹھنے میں ایک لفظ کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ رضاکارانہ۔ کیا لفظ ہے؟ رضاکارانہ۔ اس نے اپنی جان ہمارے لیے رضاکارانہ طور پر دی ہے، اسے ہمارے لیے اپنے آپ کو گرفتار کروایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ واقع ہی بھاگ سکتا تھا، لیکن وہ بھاگا نہیں ہے، وہ گرفتار ہو گیا۔ اب دیکھیے ایک اور بات، کہتے ہیں کہ جی اس کی شکل بدل گئی، وہ شاید یہودا تھا، اب یہودا کی شکل پہ اگر یسوع مسیح کی شکل ڈال دی گئی تو پھر بوسے کون لے رہا تھا اور کس کے لے رہا تھا؟ کیا خیال ہے؟ اب یہودا پر شکل ڈال دی گئی ہے کس کی؟ یسوع مسیح کی، تو یہودا بوسے کس کے لے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے کہ یسوع کی شکل بدل گئی تھی، ہاں، یا کسی اور کی شکل پہ اس کو ڈال دیا گیا تھا، یہ دعویٰ غلط ہے. اس لیے یسوع کی شکل نہیں بدلی تھی، وہی تھا جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی جان دینے اور پھر اسے واپس لینے کا اختیار. اب یسوع مسیح باہر نکلا، یہودا نے اسے چوما اور یسوع نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. یسوع نے جواب دیا میں ہی ہوں. اب یسوع کے منہ سے یہ لفظ نکلنے تھے کہ وہ پیچھے ہٹ کر گر پڑے. اب یہ بلا کیا ہے؟ یہ اس شخص کا مسئلہ ہے جو آزمائش کی حالت میں بھی، جان کرنے کی حالت میں بھی باپ کے سامنے جھکا ہوا ہے. آمین. جب ہم اپنی آزمائش، اپنی مشکل، اپنی پریشانی میں خدا باپ کے سامنے جھکے رہتے ہیں تو پھر دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے منہ کے لفظوں سے وہ پچھاڑ کھا کر گر پڑے گا. اس لیے مشکل میں، پریشانی میں رونے دھونے کی بجائے ہمیں اپنے آنسو خدا تعالیٰ کی بارگاہوں میں بہانے کی ضرورت ہے. پھر اس کی طرف سے فرشتے آئیں گے جو ہمیں تقویت دیں گے، اور جب فرشتے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دشمن کی کیا جرت کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا بھی ہو سکے. آمین. سو دشمن پچھاڑ کھا کر گرا ہے. یہ بدلا ہوا شخص نہیں ہمیں لگ رہا. یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو بدلا ہوا ہو. یسوع نہیں ہو بلکہ کوئی اور ہو. اگر کوئی اور ہوتا تو کہنا بھائی تھوڑی مہربانی دیکھو میری شکل پتہ نہیں کیویں اودے نال رلنا شروع ہو گئی ہے. کل تک تے مختلف سی، اج میں اودے نال رلنا شروع ہو گیا. تہاڈی مہربانی ہو، بچ گیا نے، اونوں پڑھو، مینوں بچا دیو، بچ دیو یار مینوں. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ تو مسح شدہ تھا، وہ تو مسیح تھا، وہ تو خدا کا مسح شدہ تھا، اور اس وقت خدا کی طرف سے اسے رصد بھی ملی تھی، خدا کی طرف سے اس کی آواز سنی بھی گئی تھی. لکھا ہوا ہے نا، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے آنسو بہا بہا کر چلا چلا کر دعا کی اور اس کی سنی گئی. اب تو وہ قوت سے بھرا ہوا واپس لوٹا تھا. آمین. اب روحانی قوت سے وہ بھرا ہوا تھا. اب جو وہ روحانی قوت سے بھرا ہوا آیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ، انہوں نے کہا کہ ہم یسوع کو ڈھونڈتے ہیں، ہم یسوع ناصری کو ڈھونڈتے ہیں. یسوع نے کہا میں ہی ہوں. وہ یہ سن کر پچھاڑ کھا کر گر پڑے. اب یہ وہی لفظ ہیں جو خدا نے موسیٰ کو بتائے تھے. موسیٰ نے کہا کہ لوگ مجھے پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بھیجا تو میں ان کو تیرا نام کیا بتاؤں. کہا جا کے ان کو بتا دینا کہ میں ہی ہوں نے مجھے بھیجا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے جس کا نام میں ہی ہوں ہے. میں ہوں ہے جس کا نام. تو یہ الفاظ جو ہے یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں. یہ سنتے ہی دشمن پچھاڑ کھا کر گر پڑا. اب وہ گرے پھر اٹھے. کیسی بات ہے. انہوں نے ڈگ کے تے پھس جانا چاہیے تھا، لیکن ایڈے وہ ٹھیڑ سن کہ انہوں نے پتا بھی لگ گیا یار کہ اے بندہ بڑا طاقتور ہے، یہ گل سن کے اسی ڈگ پہ ہاتھ لائے گا تو پھر کی ہوئے گا. اور یہ بات سچ ہے. وہ ہاتھ لگائے تو کیا ہوگا. اب وہ اٹھے، کٹا شٹا چاڑا انہوں نے، اور پھر یسوع کے سامنے جا کھڑے ہوئے. انج دے ہوندے نے ڈوگی ڈوگی ہے نا، بٹے بٹے کھا کے پھر بھی وہ اپنی زبان بول دے رہتے ہیں. تھوڑا پیچھے جا کے پھر سو وہ اسی طرح کا بہیو کر رہے تھے. سو یسوع نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو. انہوں نے پھر کہا یسوع ناصری کو. تو یسوع نے کیا کہا؟ میں تم سے کہہ تو چکا ہوں کہ میں ہی ہوں. میں تانوں پہلے بھی دسیا کہ میں ہی ہوں. بدلا ہوا شخص کہہ سکتا تھا کہ میں ہی ہوں؟ نہ، بدلے ہوئے شخص کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پاجی میں نو. یسوع اپنے منہ سے کہہ رہے بھائی میں ہوں یسوع ناصری. سو یسوع نے ان کو بتایا. اب یہاں پہ ایک اور بات، بڑی قابل غور بات. یسوع اپنے شاگردوں سے بڑا پیار کرتا تھا. 13ویں باب میں لکھا ہوا یوحنا کی انجیل 13ویں باب میں
کہ یسوع ان سے ویسی ہی محبت رکھتا رہا جیسی وہ شروع سے رکھتا آیا تھا. سو یسوع ان سے بہت پیار کرتا تھا. یسوع نے کہا کہ میں ہی ہوں, اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو, مجھے پکڑنے آئے ہو, تو ان کو جانے دو. آمین. حالانکہ اگر کوئی اور ہوتا تو کہنا یار انہوں نے بھی پڑھو میرے نال ہی نے, اہی سارے چلو جیلے کٹھے ہی رہاں گے, یار دل لگا رہے گا, میں کلا کتے کندھاں نوں ٹکرا ماراں گا, انہوں نے پڑھو یار میں بھی میرے نال دے ہی نے. لیکن یسوع نے ایسے نہیں کیا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ قربانی میری ہونی ہے, کفارہ میں نے دینا ہے, ان بیچاروں کا کیا قصور. اور یسوع کو یہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے اگلے زمانے میں مصیبتیں جھیلنی ہیں, میرے بعد مصیبتیں ان کو آنی ہیں. ایسے ہی نا یسوع نے کہا تھا کہ میرے نام سے لوگ تمہیں پکڑوائیں گے, قید خانوں میں ڈالیں گے. یہ تو یسوع نے پہلے بتا دیا تھا, لیکن ان کا ابھی وقت نہیں آیا تھا, اس لیے وقت سے پہلے یسوع مسیح ان کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا. اس لیے یسوع نے کہا میں ہوں, اور اگر مجھے پکڑنے آئے ہو تو ان کو جانے دو, ان کو جانے دو. لگتا ہے کہ شاید اس کو یہ گمان بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایف آئی آر میں ان کا نام بھی درج نہ ہو, کہ ایک پورا ٹولہ ہے بھائی جڑا انج دے کام کردا ہے. سو یسوع نے اپنے شاگردوں کے لیے ریکویسٹ کی, کیا ریکویسٹ کی, کہ ان کو جانے دو. یہ اصلی محبت ہے. تے جے بندہ نال دے نوں بھی پھڑوا دے تے پیار پیور کوئی نہیں ہوندا. ایسا پیار یا تو ماں باپ کر سکتے ہیں یا خدا کر سکتا ہے. اس کو جانے دو. بہن بھائیوں کا آپس کا پیار بھی ایسا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن یسوع اپنے شاگردوں سے اتنا پیار کرتا تھا, کہنے لگا مینوں پڑھو, انہاں نوں جانتے ہو. اب یوں ہوا کہ شاگردوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یسوع پکڑوایا جانے والا ہے. تو شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ اے خداوند کیا ہم تلوار چلائیں. لوکا کی انجیل 22واں باب 49ویں آیت ہے یہ. اے خداوند کیا ہم تلوار چلائیں. بھلا کیوں؟ کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ تلواریں خرید لو. ان کے پاس انہوں نے کہا تھا خداوند 2 ہیں. یسوع نے کہا کافی ہیں. انہوں نے تلواریں سونتی ہوئی تھیں, اور وہ تلوار کو بڑی تلوار نہیں تھی سکھوں والی, ٹھیک ہے. وہ چھوٹے چھوٹے خنجر ٹائپ ان کے پاس ہوتی تھی, جو صرف سیلف ڈیفenس کے لیے وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. سو اے خداوند تلواریں چلائیں. ابھی باقی شاگرد یہ بات کر رہے ہیں تو ایک جیالہ جلدی سے نکلا. ان میں سے ایک نے یعنی پطرس نے تلوار نکالی, سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا. یسوع نے پطرس کو ڈانٹا, اتنے پر کفایت کر, بس بس پطرس بس. اور اس نے نوکر کا کان پکڑا اور اس کو جوڑ دیا, اس کو ٹھیک کر دیا. یہ معجزہ کوئی بدلا ہوا انسان کر سکتا ہے؟ ہاں, جس کو صرف یسوع کا روپ دیا گیا ہو, کیا وہ بندہ یہ معجزہ کر سکتا ہے کہ کان پھڑے تو جوڑ دے؟ نو. ایسے معجزے صرف یسوع مسیح کو دیے گئے ہیں, جس کو حضرت عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے. اسی کے پاس معجزے ہیں. وہ مٹی کی چڑیاں بنا کر بھی اڑا سکتے ہیں, وہ مردوں میں جال ڈال دیتے ہیں, وہ اندھوں کی آنکھیں, مادر زاد اندھوں کی آنکھیں کھولتے, مطلب جنم کے اندھوں کی آنکھیں کھولتے ہیں. وہ معجزہ بھی کر لیتے ہیں جس میں میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے. وہ زبان بھی نہیں لگا دیتے ہیں. آمین. زبان ابھی تک کسی کی ٹرانسپلانٹ ہوئی ڈاکٹر صاحب؟ نو, دنیا میں کہیں پہ بھی زبان ٹرانسپلانٹ نہیں ہوئی, لیکن میرا یسوع زبان بھی ٹرانسپلانٹ کر دیتا ہے. آمین. سو یہ کان جوڑنا, یہ کٹا ہوا کان اسی وقت لگا دینا, یہ حقیقی اصلی سچے اور قادر یسوع مسیح کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ بدلا نہیں ہے, وہ کسی اور کو اس کا روپ نہیں دیا گیا, وہ اصلی اور حقیقی کھڑا ہے. اسی نے پطرس کو ڈانٹا اور کہا تلوار میان میں رکھ, اور نوکر کا کان پکڑ کر جوڑ دیا. اگر کوئی اور ہوتا تو جوڑ سکتا تھا, وہ تے اپنا رونا ہی نہیں سی مکڑا. اور ہو سکتا اچھی نہ روندا ہوندا, پر وہ آنسو تے بگڑے سر, یار کیڑی مصیبت چ پھس گیا خدایا, میں ہی تینوں لبا سا.
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਾ ਸਾ ਰੱਬਾ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ जितने भी नबी आए वो बहुत सताए गए, जिल्लत की मौत मरे हैं कई नबी तो, और कईयों को हारे से चीरा गया, जिल्लत की मौत मरे हैं नबी। यीशु मसीह की मौत इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसकी जिंदगी में गुनाह कोई नहीं था, ठीक है ना, इसकी मौत इसलिए डिफरेंट है। सो यीशु ने पतरस को डांटा, कहा तलवार म्यान में रख। अब अगली बात, यूहन्ना की इंजील 18वें बाब की 11वीं आयत जो हमने पढ़ी है, यीशु ने कहा जो प्याला बाप ने मुझे दिया क्या मैं उसे ना पीऊं? अब बताइए, ये एक बात कोई और बंदा कर सकता है? जो रूप वटाया होए, बस उन्होंने मेकअप करता होए, खुदा ने छेती छेती कहती सूरत यीशु वांगू दी बना दियो, यीशु नु बचा लो तो इनू फड़वा दियो। इज इट पॉसिबल? नो, खुदा ने ऐसे नहीं किया, क्योंकि यीशु तो प्लानिंग के साथ आया था, यीशु तो पूरे मंसूबे के साथ आया था। उसने तो रो रो कर दुआ की थी, खुदावन मैं इतने नहीं मरना चाहता, बागे गतसमनी च मैनू तो कढ़, ताकि मैं उत्थे मरा जिथे मैनू मरना चाहिए। सो यीशु कहता है जो प्याला बाप ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? ये यीशु के अलावा और कोई नहीं कह सकता। अब जब पतरस ने कान उड़ाया तो यीशु ने एक और बात कही। यीशु ने पतरस से कहा क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे लिए अभी मौजूद कर देगा? मत्ती की इंजील 26वां बाब आयत नंबर 53 है ये। मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूं, वो मेरे लिए 12 तुमन से ज्यादा फरिश्ते भेज देगा। अब एक तुमन जो है वो 6000 के बराबर होता है। एक तुमन में कितने फरिश्ते होते हैं? 6000। तो 12 तुमन कितने हुए? 72,000, 72,000, 72,000। हाउ मेनी? 72,000। 12 6 के 72 ते 3 0 नाल ला लो, ठीक ना? सो कितने हुए? 72,000। यीशु कहता है मैं इतने फरिश्ते मंगा सकता हूं यार, मैं उन्होंने कहन कुछ नहीं दिया, तू कन डांट रहा है। और आपको पता है एक फरिश्ते की ताकत कितनी है, वो कितने मार सकता है? दूसरी सलातीन 19वां बाब 35वीं है। 72,000 फरिश्ते अगर आ जाते की खिलारा पड़ेगा, एक फरिश्ते की ताकत का अंदाजा कर लो। लिखे दूसरी सलातीन 19वां बाब 35वीं आयत, लिखे है उसमें कि खुदावंद के फरिश्ते ने एक ही रात में 1,85,000 को मार दिया। कितने मारे जी? 1,85,000। तो उथे किन्ने सन? बड़ी मुश्किल नजार, ठीक है जी। 600 पलटन दे बंदे ते बाकी सरदार काहिना दे, प्यादियां दे ते फरीसियां दे बंदे पाप को गुजार को ला लवो, ठीक है जी। ते अगर उथे एक ही फरिश्ता आ जाता या ओही जिहड़ा नाल तकवीयत देण दिया ही ओही एक्टिव हो जाता ते फिर कोई यीशु मसीह नूं हथ ला सकदा सी? नेवर। कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था। यीशु कहते 72,000 आ सकते ने, 72,000 से ज्यादा आ सकते। उसने कहा 12 तुमन से ज्यादा। सो 72,000 से ज्यादा फरिश्ते आ सकते थे, लेकिन यीशु ने एक भी फरिश्ता नहीं बुलाया। पता क्यों? पता क्यों? बाइबल फरमाती है फिलिपियों 2 बाब 6वें आयत से लेकर 8वीं आयत तक, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आमीन। वो खुदाई का इख्तियार रखता था, वो फरिश्तों को कह सकता था फरिश्तों आओ, वो फरिश्तों को एक्टिव कर सकता था, उसके पास खुदाई इख्तियार था, बिकॉज वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था, वो कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा ना किया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया से मोहब्बत रखता था। अगर वो फरिश्तों को मंगवा लेता है दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वो दुनिया को बर्बाद करने नहीं आया था, वो दुनिया को तबाह करने नहीं आया था, वो दुनिया को बचाने आया था। लिखा है मैं इसलिए नहीं आया कि दुनिया पर सजा का हुक्म करूं, वो सजा का हुक्म करने नहीं, दुनिया को बचाने आया था। इसलिए उसने फरिश्तों को एक्टिवेट नहीं किया, उसने रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी दे दी, उसने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए हवाले कर दिया।
اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, مجھے پکڑ لو, مجھے لے چلو, کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں, اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اپنی جان بتیروں کے واسطے فدیے میں دے دوں. یہاں تو کوئی دوست کسی دوست کے لیے اپنی جان بڑی مشکل سے دے گا, لیکن یہاں وہ ہے جو آسمانوں سے آیا ہے اور اپنی جان بتیروں کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہے. وہ بتیروں کا کفارہ دینے کو تیار ہے. وہ خدا کے منصوبے کے تحت آیا تھا, اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند آپ کو اور مجھے یسوع مسیح کی اس قربانی کی عزت کرنے اور اس کی زندگی میں ہمیشہ کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کا شکر کریں کہ اس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے رضاکارانہ طور پر گرفتاری کے لیے دے دیا.